الرحمن الرحیم۔ اسلامی روشنی کے مینار، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حصہ 3۔ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام تجویز فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خاص وصف عطا عنایت فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شخصی تعارف اور مختصر گفتگو سے اس شخص کے بارے میں بہت کچھ جان جایا کرتے تھے، اور بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس شخص کی اندرونی کیفیت عیاں ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 4 خصوصیات ایسی تھیں جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی تھیں۔ اول یہ کہ وہ بہت ذہین اور سمجھدار تھے، مشکل سے مشکل مسئلے کا حل ڈھونڈ نکالتے تھے۔ دوم، بہت جلد بات کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے اور نتیجہ اخذ کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے۔ سوم، راز کو راز رکھتے تھے، یعنی دوسرے کی بتائی ہوئی راز کی بات کو امانت سمجھتے تھے۔ چہارم، نہایت ٹھنڈے مزاج کے حامل تھے، غصہ کرنا یا بدلہ لینا نہیں جانتے تھے، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ غزوہ احد میں جب مجاہدین کے ہاتھوں غلط فہمی کی بنا پر اپنے والد کی شہادت کے موقع پر بھی خیر کی دعائیں کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منافقین کے نافعوں سے آگاہ فرما دیا تھا۔ یہ ایسا راز تھا جو ان کے علاوہ کسی اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرمائی تھی کہ اسے راز رکھنا اور منافقین کی حرکات و سکنات پر بھرپور نظر رکھنا، تاکہ وہ مسلمانوں کو خفیہ طور پر کوئی اذیت نہ پہنچا سکیں۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے انتشار کی کوئی بھی صورت یہود و کفار کے سامنے آئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کے ناموں سے متعلق راز کو زندگی بھر سینے میں رکھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معمول بنا لیا تھا کہ انہیں کسی کے انتقال کی خبر ملتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق معلوم فرماتے کہ کیا وہ جنازے میں شریک ہیں۔ اگر وہ شریک ہوتے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس شخص کا نماز جنازہ پڑھتے، وگرنہ نہیں۔ فتنوں سے متعلق احادیث۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ عام طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر و بھلائی اور نیکی سے متعلق باتیں دریافت کرتے تھے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ ان کے برعکس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتنوں
شر روز حشر سے متعلق سوالات کیا کرتے تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ اسی لیے ان کے پاس فتنوں اور علامات قیامت سے متعلق اچھا خاصا ذخیرہ تھا، جو ان کے نام سے معقول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے فتنے کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث یاد ہو؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا مجھے اسی طرح یاد ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، تم جرات اس حوالے سے قابل تعداد ہے، بتاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا فتنہ اپنے اہل و عیال، اولاد اور ہمسائے سے متعلق ہوتا ہے۔ نماز، صدقہ اور بھلی بات نیز اچھا کام اس کے لیے کفارہ ہے کہ نماز صدقہ اچھے کاموں کا حکم دیتا اور برے کاموں سے روکتا ہے، یہ سب اس کا کفارہ بن جائیں گے۔ صحیح بخاری۔ سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔